أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء قلوبنا ونبي السماء الفاصل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة رب زدني علما ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ صفات المتقین امام المتقین کا مشہور و معروف خطبہ ہر گھر میں نہج البلاغہ ہونی چاہیے، قرآن ترجمے کے ساتھ ہونا چاہیے، سیرت معصومین کی کوئی کتاب، توضیح المسائل، گناہان کبیرہ، یہ 5 کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ان 5 کتابوں کا مطالعہ بھی ہو اور جو قرآن اور محمد و آل محمد کا فرمان ہے اس پہ عمل بھی۔ صفات المتقین کے حوالے سے جو اردو میں PDF اگر خرید نہیں سکتے خریدیں، 191 نمبر خطبے میں امیر المومنین نے جو متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں ان صفات کا مطالعہ کریں۔ قرآن نے بھی متقین کی صفات بیان کی، سورہ بقرہ میں نے عرض کیا کچھ آیات پیش کی، بات پہنچی تھی سورہ مومنون کی ان آیات پہ جس میں اللہ نے ان مومنین کو کامیابی کی بشارت دی ہے جن کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو سورہ مومنون نے بیان کی۔ ایک درود پڑھے بات مومنات کے درجات کی بلندی کے لیے بالخصوص سید بسم اللہ سید سید خاتم الجاہدی مرحوم ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک درود پڑھے بات درود کو زحمت نہیں رحمت سمجھتے۔ سورہ مومنون کہہ رہی ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز وضو و خشوع سے پڑھتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو فضول کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے روح کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اس فکر محنت کی طرح درود پڑھے بات محمد
علی و صلوات صلی اللہ محمد آلہ۔ ان خوبیوں کو یاد کریں، اگر آیتیں یاد نہیں ان کے نمبر لکھ کے یاد کر کے روزانہ اپنا محاسبہ کریں۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ پانچویں صفت جو عہد امانت کی پاسداری کرتے ہیں۔ چھٹی صفت وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سلامت رہے، خدا رات اور زبانوں کو سلامت رکھے۔ جنہوں نے تھکا ہوا علی کا نام لیا، تھک کے نام لیا، ان کے لیے اگلا جملہ امام علی کو امام مانتے ہیں جنہوں نے آتے رسول کے ہاتھوں میں قرآن پڑھا اور جن آیتوں کی تلاوت کی وہ یہی آیت ہے سورہ مومنون کی۔ جب مولا علی نے یہ آیتیں پڑھ لی، قد افلح المومنون، اگلے بندے، پچھلے بندے، باہر والے بندے، دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ جو سلمان و ابو ذر بننے آئے، جو ایمان کی تازگی لینے اس کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ جب مولا علی نے کہا قد افلح المومنون، کعبہ میں آتے رسول کے ہاتھوں میں علی نے تلاوت شروع کی، بلکہ اللہ کے نبی سے پہلا جملہ علی نے یہی کہا اقرأ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ پڑھوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پڑھو۔ علی آتے ہی دنیا کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جس سردار کا غلام آتے ہی قرآن کو پڑھنا بھی جانتا ہے، سابقہ آسمانی کتابوں کو پڑھنا بھی جانتا ہے، اس غلام کا آقا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلامت رہے، خدا ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے۔ باہر والے بندے پتہ نہیں کیوں نہیں شامل ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امام علیہ السلام نے جب کہا پڑھوں یا رسول اللہ، فرمایا پڑھو، یعنی یہ وہ دین ہے جو آتے ہی پڑھنا، پڑھانا، سکھانا، یہی میسج ہے اسلام کا۔ جب علی نے پڑھنا شروع کیا، روایت کہتی ہے فابتدأ بصحف آدم، علی نے آدم کے صحیفوں سے پڑھنا شروع کیا۔ پوری توجہ، ثم تلا صحف نوح، صحف ابراہیم، الزبور، ثم قرأ الانجیل، ساری کتابوں کی تلاوت کرتے کرتے اب میں نے دیکھنا ہے کس کا کتنا ظرف ہے، کون ہے جو علی کو ویسا امام مانتا ہے کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کا عالم ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، علی اس امام کو کہتے ہیں کہ جو قرآن بعد میں آیا، علی نے پہلے پڑھا۔ اب اعتراض وہ کرے جس کا نبی 40 سال بعد نبی بنا ہو۔ ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں النبی کان نبیا وآدم بین الماء والطین، ہمارا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ سلامت رہے، اور علی اس وقت بھی امام تھے چونکہ دونوں کا نور ایک ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، جب علی مولا نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت کی فرمایا قد افلح المومنون، قرآن عرش پہ موجود تھا، یہ عالم بن کے آئے، یہ جاہل نہیں ہے دنیا میں، اللہ نے انہیں تعلیم دے کے بھیجا۔ بلکہ جملہ اپنی محبتوں کو دیکھتے آگے کہہ دیتا ہوں، فرشتوں نے بھی علم ان سے سیکھا، یہ فرشتوں کے بھی استاد ہیں۔ روایات کہتی ہے سبحانہ فسبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہا، ہمیں دیکھ کے فرشتوں نے سبحان اللہ کہا، ہم نے اللہ اکبر کہا، ہمیں دیکھ کے فرشتوں نے اللہ اکبر کہا، ہم نے الحمدللہ کہا، ہمیں دیکھ کے فرشتوں نے الحمدللہ کہا۔ جن لوگوں نے دین وہاں سے سیکھا کہ جبریل نے آ کے آپریشن کر کے علم بھرا، انہیں نبی جاہل ملا، ہمیں وہ عالم نبی ملا کہ جس کا وسیع فرشتوں کا استاد ہے۔
سلامت رہے۔ تو مولا علی علیہ السلام چہروں میں مسکراہٹ رکھنا، چونکہ علی کے فضائل پہ وہی مسکراتا ہے جس کی اماں شریف ہوتی ہے۔ سلامت رہے۔ لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا علی نے جب آتے قرآن کی تلاوت رسول کے ہاتھوں میں فرمائی اور فرمایا قد افلح المؤمنون، اگلے بندوں سے اللہ بھی راضی، امام بھی راضی، سب راضی، میں بھی راضی۔ انشاءاللہ باہر والے بندے اب بتائیں گے کہ ہم ساتھ ہیں۔ میری نگاہ باہر والے بندوں پہ بھی ہے، اندر والے بندوں پہ بھی ہے، جو سلمان بننے ہیں، ابو ذر بننے ہیں۔ جب علی مولا نے یہ تلاوت کی قد افلح المؤمنون، پہلے علی قرآن سنا رہے تھے، قرآن ثابت سنا رہے تھے، اب مصطفیٰ مرتضیٰ کو قرآن ناطق کے فضائل سنا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پکا سچا سنی بننا چاہتے، سنت رسول یہ ہے کہ اگر سننے والے علی پہ ہوں پھر بھی علی کو علی کے فضائل سناؤ۔ پوری طرح سے جب قد افلح المؤمنون، سارے مومن کامیاب ہو گئے۔ جب علی نے یہ آیت پڑھی تو اللہ کے رسول نے علی کو علی کے فضائل سناتے فرمایا قد افلحوا بک اذ انت امامہم، اے علی اس لیے سارے مومن کامیاب ہو گئے کیونکہ آپ جو ان کے امام ہیں۔ سلامت رہیں، خدا کے ہاتھوں زبانوں کو سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اہل بیت کی نصرت میں اٹھتے، جو علی کی نصرت میں زبانیں بولتے، اگر یہ زبانیں قبر میں خاموش رہیں گی، علی بولیں۔ اور یہ میں کوئی جملہ ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا قرآن میں ہوتا ہے یا محمد و آل محمد کے فرمان میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی ان محبیک یفرحون فی ثلاثۃ مواطن، اے علی تیرے حبدار تین جگہ بڑے خوش ہو جائیں، عند خروج انفسہم وانت تشاہدہم، ایک اس وقت خوش ہو جائیں گے جب جان نکل رہی ہوگی، زیارت آپ کی ہو رہی ہے۔ سلامت رہے۔ پچھلے بدے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ مزید ایمان کی تحقیق کے لیے مولا علی فرماتے ہیں حارث حمدانی سے یا ہارو حمدان من یمت یرانی، حارث حمدانی کوئی مشرق میں مر جائے، مغرب میں مر جائے، موت کے وقت مجھ علی کو ضرور دیکھتا ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آیت اللہ ہادی کا شیورغتا نجف اشرف میں دفن ہے، اس مدرسے میں بزہ ناچیر 11 سال رہا اسٹڈی روم میں، ابھی بھی اس عالم دین کی وہ ربائی لکھی ہوئی ہے، اگر چاہتے ہو تو سنا دوں۔ فرمایا قول ان الذی یموت یرانی حار حمدان عن علی رواہ فتمنیت ان اموت مرارا کل یوم و لیلہ لأراہ، یہ جو حارث حمدانی، یہ ہے فقہا، یہ ہے مجتہدین، کوئی بندہ مجتہد بن نہیں سکتا جب تک کہ علی کے دروازے پہ جھک نہ جائے، جب تک کہ علی کی مہر لگ نہ جائے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ علی کا منکر ہے مجتہد بنتا نہیں جب تک علی مہر نہ لگے۔ مجتہد کیا کہہ رہے یہ جو حارث حمدانی نے کہا ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ موت کے وقت مجھے ضرور دیکھتا ہے، یہ عالم دین کہتے ہیں۔ اس وقت سے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش دن رات میں کئی مرتبہ موت آئے تاکہ علی مولا کی زیارت نصیب ہو۔ سلامت رہے۔ میں نے کہا تھا جو زبانیں یہاں بولتی ہیں موت کے وقت علی بولیں گے، قبر میں علی بولیں گے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے۔ دوسرا موقع جب علی کا حلیدار خوش ہو گئے قبر میں، اندر المسئلہ فی القبور، گھبرا تو نہیں گا، بچے حبس ہوتی ہے، مجھے بھی احساس ہے۔
المسألہ فی القبور وانت تلقنهم. ایک اس وقت حقدار علی خوش ہو جائے گا جب سوال فرشتے کر رہے ہوں گے، جواب علی تعلیم سلامت رہے سلامت رہے. تلقین پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے، تلقین وہی کرتا ہے کندھا ہلا کے جسے یقین ہوتا ہے میرا مرا نہیں زندہ ہے، ورنہ تلقین کے پہلے جملے یہی ہے اسمع افہم، سن سمجھ. اگر وہ مر گیا سن کیسے رہا ہے، وہ سمجھ کیسے رہا ہے. اور مصطفیٰ نے فرمایا تھا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے. مرنے والا کوئی اور ہے، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہوتا ہے. فقط دنیا میں نہیں بنائے اللہ نے مشکل کشا، فقط مومنین کا نہیں، انبیاء کی مشکل کشا. ہر نبی کو جب بھی مشکل آئی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. ہمارے نبی پہ بھی جب مشکل آئی بار بار مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ذمہ داری سے عرض کروں کسی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لے، رسول اللہ نے مدد نہیں مانگی. کہا پروردگار ایسا مددگار عطا کر جو بدر میں بھی مددگار، احد میں بھی مددگار، خندق میں بھی مددگار، خیبر میں بھی مددگار. قبر میں علی آتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. مشکل کشائی کے لیے، مومن کی مشکل کشائی کے لیے علی آتے ہیں. کیونکہ تازہ تازہ موت ہے، مومن تھوڑا پریشان ہوتا ہے، جب علی کو دیکھتا ہے ساری پریشانیاں کر جاتی ہیں. رسول کہہ رہے ہیں مومن خوش ہو جائے گا جب علی کو قبر میں دیکھے گا. علی جواب تلقین کریں گے، فرشتہ جو بھی سوال کرے گا علی جواب اس مومن کو تلقین کر دیں گے. اور اسی مثلا تھوڑی دیر پہلے حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں جو ربائی عربی میں ہے تو ہادی کا شکرگزار نے لکھی، وہ بھی میں نے سنا دی. اور آپ کے علاقہ سرائکستان کے مشہور و معروف شاعر شہید محسن ندوی شہید نے اسی حدیث کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہوئے شعرا آفاق شعر کہا. آپ جس کا ایمان تازہ ہو وہ ضرور بولے محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی. فضائل علی کے جتنے پڑے جائیں کام ہیں، لیکن عرض کروں گا دین میں اصول دین بھی ہیں، فروع دین. جو علی کا شیعہ ہے، جو متبع ہے، جو علی کو امام مانتا ہے، وہ صرف دین کا بعض حصہ نہیں لیتا، پورا دین ہے. اور یہ 10 دن میں سمجھتا ہوں پورا دین سمجھنے کے لیے، اگرچہ تھوڑی تھوڑی مقدار ہے، کچھ عقیدے کی بات، کچھ فروع دین کی بات، کچھ طہارت روح کی بات، کچھ حقوق العباد کی بات. کیونکہ اس کے علاوہ 10 دنوں کے علاوہ غالباً لوگ نہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ توجہ دیتے. شیطانی میڈیا جو لاتعداد ہے، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، وہ پورا سال شیطانی فکریں ڈالتا ہے. لیکن ہم اگر ان 10 دنوں میں پورا دین سمجھ لیں، شیطان کی پوری محنت میں پانی پھر جائے. جیسے موجودہ دور کی شیطانی طاقتوں نے جو ساری محنت کی تھی، دنیا کو جمع کیا تھا حق کے خلاف،
جب حق والوں نے کربلا والوں سے عملی درس لیا، ان شیطانی طاقتوں کی پوری محنت پہ پانی پھر گیا۔ آج دنیا میں یزیدیت ناکام ہو چکی ہے، آج حسینیت کا بول بالا ہے، پوری دنیا میں حسین کا پرچم لہرا رہا ہے۔ مقبول مجلس کون سی ہے؟ چند دیکھنا میرے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے، صفات متقین میرا موضوع۔ قرآن کہہ رہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ انما کا معنی ہمارے بچوں کو بھی آتا ہے کہ جہاں انما آ جائے باہر والا اندر نہیں آ سکتا، اندر والا باہر نہیں جا سکتا۔ اگرچہ جناب ام سلمہ آئی تھی کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، رسول اللہ نے فرمایا انت علی الخیر، تو خیر پہ ہے لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ کو پتہ تھا کچھ لوگ میرے بعد کہیں گے کہ فلاں بھی اہل بیت میں ہے، فلاں بھی اہل بیت میں ہے، زندگی میں چادر ڈال کے بتا دیا کہ اہل بیت کون ہے، اور ام سلمہ سے کہا انت علی الخیر، کسی اور سے نہیں کہا، اور بھی ہو سکتا ہے لیکن جو گارنٹی ہے وہ ام سلمہ کے لیے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی کے مصداق نبی نے کہا تھا کہ تو خیر پہ ہے۔ اب خیر میں بتانا چاہتا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، اذان سے حی علی خیر العمل نکالا کیوں گیا؟ خیر کہتے کسے ہیں؟ چونکہ غدیر پہ اگلے پچھلے کو اسی ندا سے بلایا گیا تھا، حی علی خیر العمل، اور جب یہ اذان میں تھا لوگوں کو غدیر یاد آتا تھا، اس لیے اذان سے نکلوا دیا گیا۔ ام سلمہ سے رسول اللہ فرما رہے تھے اے ام سلمہ تو اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی، لیکن میں بشارت دیتا ہوں تو ولایت علی پہ ہے، تو خیر پہ۔ ایک درود پڑھے بار محمد والا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کے علاوہ نہیں۔ جس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے اس سے قبول ہوتا ہے، جس کا عقیدہ نبوت ٹھیک ہے اس سے قبول ہوتا ہے، جس کا عقیدہ امامت ٹھیک ہے اس سے اعمال قبول ہے، جس کا عقیدہ قیامت ٹھیک ہے اس سے اعمال قبول ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کی عزاداری قبول ہوتی ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کروں جو قرآن کی دلیل سے کہہ رہا ہوں، انما قرآن کہہ رہا صرف ادھر جب ہم پنجتر پاک میں کہتے ہیں صرف یہ تطہیر کے مالک ہیں، تو ادھر بھی انما ہے، پرہیزگاروں سے خدا قبول کرتا ہے۔ جو نماز چھوڑ دے وہ پرہیزگار نہیں، ساری رات عزاداری کرتا رہے، وہی مولا امام المتقین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، عزاداروں ساری رات عزاداری کرو عبادت ہے، ماتم داری کرو عبادت ہے، لیکن الارم لگا لو نماز صبح کے لیے، اگر 2 رکعت نہیں پڑھو گے صبح کی نماز، امام علی فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، اگر تمہارا فریضہ چھوٹنا تو دور کی بات فریضہ نماز، بلکہ تمہارے فریضے کو اگر تھوڑا سا نقصان بھی ہو جائے تو تمہارا مستحب عمل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے تقوی، عزاداری تقوی کی بنیاد پہ قبول ہے، لہذا معیار یہ رکھیں، قبولیت معیار رکھیں۔ مولا کا نام لینا عبادت ہے، جتنے نعرے لگنے کوئی حرج نہیں، لیکن مجلس کی مقبولیت کا معیار نعرے نہ بنائے، تقوی بنائے۔ جو مجلس بانی ہے، سامعین ہے، خطیب ہے، جو خدا کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، جو خدا کی رضا کے لیے سن رہا ہے، جو بانی خدا کی رضا اور محمد و آل محمد کی خوش نودی کے لیے مجلس برپا کر رہا ہے، اس کی قبول ہے، چاہے نعرہ لگے یا نہ لگے۔ یا رسول اللہ
یہ آپ عزاداروں کا دور ہے۔ آقا خمینی نے کہا تھا ہم نے اتنا بڑا انقلاب اسی عزاداری کی برکت سے برپا کیا۔ یہ عزاداری کی برکت ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آیا۔ یہ کربلا کا درس لینے کی برکت ہے کہ شیطانی طاقتوں کو آج دنیا میں شکست فاش ہوئی، شیطانی طاقتوں کے پٹھوں کو بھی شکست فاش ہوئی ہے، منافقوں کو شکست فاش ہوئی ہے، کافروں کو شکست فاش ہوئی ہے، مشرکوں کو شکست فاش ہوئی ہے۔ امام زمانہ کی دعا سے ہوئی ہے، اللہ کے لطف سے ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ہماری دعا نہ ہوتی دشمن تمہیں زندہ نکل جاتے۔ یہ امام زمانہ کی نظر کرم سے فتح مبین ملی۔ فتح مبین اور کسے کہتے ہیں کہ ساری شیطانی طاقتیں کٹھی ہو کے بھی حق کو شکست نہ دے سکے۔ تو قبولیت مجلس کے لیے میں نے عرض کیا تقوی، حلال رزق، خلوص نیت، خدا کی رضا، محمد و آل محمد کی خوشنودی، یہ چیزیں ہوں گی تو مجلس قبول ہو جائے گی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تو مجلس رد ہو جائے گی۔ مجلس ہو یا کوئی بھی کام وہ تبھی قبول ہوگا جب تقوی کی بنیاد پہ ہوگا۔ یہ بات میری نہیں، یہ قرآن کی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے تو ویسا درود بھی سننا چاہتے ہیں مزید صفات المتقین کا خطبہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خطبے کے پہلے جملوں میں ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم، کہ اللہ نے جب ساری مخلوق کو خلق کیا، خدا مخلوق کی اطاعت کا محتاج نہیں تھا۔ جس کا خدا محتاج ہے وہ اصلی خدا کو نہیں مان رہا، کسی نقلی خدا کو مان رہا۔ اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں الا لہ الخلق هو الخالق، اللہ خالق ہے، مخلوق اللہ کی ہے۔ اور امام المتقین بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا۔ اب اگر علی کے نظریے اور عقیدے کے خلاف کوئی کہے کہ نہیں اللہ نے نہیں، مجھے علی نے خلق کیا، علی راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں خالق، علی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ خالق۔ اور کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف بنا لے، معصوم کے فرمان کے خلاف بنا لے، تو یہ عقیدہ نہ قرآن کو قبول ہے، الفاظ بدلوں، نہ قرآن صامت کو قبول ہے، نہ قرآن ناطق کو قبول ہے۔ اور دوسرا نقطہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے جب کائنات کو خلق فرمایا، آج دنیا کی بڑی سائنس کی جو ریسرچ ہے وہ حیران ہے ریسرچ کر کے، لیکن جب کسی نے مولا علی کے نہج البلاغہ کا تخلیق کائنات کے بارے میں پہلا خطبہ پڑھا کسی ویسٹرن سائنٹسٹ محقق نے، ریسرچر نے پڑھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ علی کائنات کی تخلیق ایسے بیان فرما رہے ہیں یا تو علی نے خود خلق کی ہے یہ اس کا نظریہ ہے، یا علی کے سامنے خلق ہوئی ہے۔ ہم دوسرے حصے کے تعین کرتے ہیں علی کے سامنے خلق ہوئی۔ جب کسی نے علی سے پوچھا یا علی آپ جواب دیتے ہوئے سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ پوری توجہ، لوگوں نے ایسو کو امام بنا لیا جو مسئلہ بیٹی سے جا کے پوچھتے تھے، ہم نے ایسو کو امام بنایا جو سلونی کے دعوے دار ہیں۔ علی نے جواب دیا اتنا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہے؟ کہا 5، دوسرے ہاتھ کی 5۔ کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا ہر وقت سامنے میں رہتی ہے۔ کہا اسی طرح کائنات میرے سامنے رہتی ہے۔ امام
نے فرمایا جب اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا تو خدا لوگوں کی طاعت کا محتاج نہیں تھا. خدا غنی ہے. امام بھی کہتے ہیں اللہ غنی ہے. غنائے مطلق فقط اللہ ہے. ہم محمد و آل محمد کو کریم اللہ نے بنایا. غنی اللہ نے بنایا. غنی وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کا مال اپنے قبضے میں کر لے. غنی وہ ہوتا ہے کہ گھر میں نہ رکھے, خشک روٹیاں بھی اٹھا کے دے دے. غنی وہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اہل بیت کو غنی بنایا, اور یہ اتنے غنی اور کریم تھے جو چپ رہ گیا پچھلے بندے اگلے بندے ان کے لیے جملہ. جنگ میں دشمن نے علی سے تلوار مانگ لی علی کے قتل کے لیے. دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے سر اٹھائے گا اگلے پچھلے بندے. علی کے دشمن نے علی سے اس کی تلوار ٹوٹی, علی سے تلوار مانگ لی. یہ دشمن بھی کوئی عام دشمن نہیں تھا, علی کی معرفت رکھتا تھا کہ علی اس کریم کا نام ہے کہ جو دشمن کو بھی خالی نہیں لوٹاتا. علی نے اپنی تلوار دے دی, دشمن حیران ہو گیا. غربی دنیا کہتی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. میں نہیں مانتا. کتنی یہ جنگیں ہوئی, یہ دفاعی جنگیں تھی. رسول اللہ نے لڑی, یا علی نے لڑی, مولا حسن نے لڑی, مولا حسین نے لڑی, ساری دفاعی جنگیں تھی. آج ایران نے جو جنگ لڑی دفاعی جنگ تھی. دفاعی جنگ عقلاً بھی جائز ہے, شرعاً بھی جائز ہے, قانوناً بھی جائز ہے. دفاعی جنگ کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جتنی جنگیں تھی دفاعی تھی. لوگ کہتے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. لوگوں نے ویسٹرن دنیا نے وہ اسلام پڑھا جو غدیر سے ہٹ کے آیا تھا. جب وہ اسلام پڑھا وہ تلوار کے زور پہ پھیلا تھا, کبھی ملک بڑھانے کے لیے, کبھی غنیمت کا مال کمانے کے لیے. وہ تلوار کے زور پہ پھیلا تھا. لیکن جو اسلام غدیر کے راستے سے آیا وہ کردار کے زور پہ پھیلا. یہ کردار کے زور پہ پھیلا. دشمن نے تلوار مانگی, یاد ہے جنگ میں دشمن نے تلوار مانگی, مولا نے تلوار دے دی. دشمن نے کہا یا علی میں آپ کے قتل کے لیے کھڑا تھا, آپ نے تلوار کیوں دی؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے, مولا نے وہی بات کی کہ سارے کا ایک حق ہوتا ہے اور ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہیں ہے. تو یہ پہلا جملہ کہ اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا لیکن خدا کسی کی ذات کو محتاج نہیں. اور اس بات کی آیت قرآن کا ان احسنتم فاحسنتم لانفسکم, اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. خدا پہ کوئی احسان نہیں, محمد و آل محمد پہ کوئی احسان نہیں. یہ ان کا احسان ہے کہ ہمیں دین بتایا, یہ ان کا احسان ہے کہ ہمیں بتایا یہ نیکی ہے یہ برائی ہے. لہذا جو عزاداری میں شیعہ بھائی آتے ہیں کوئی اہل بیت پہ احسان نہیں, یہ ان کا احسان ہے کہ اپنی مجلس میں آنے دیتے. یہ ان کا احسان. جنہوں نے ڈیلی صلوات پڑھی ان کے لیے اگلا جملہ عرض کروں ایمان کی تازگی کے لیے. یہ ان کا احسان ہے جس کو محفل میں بیٹھنے دے یا اٹھا دے. جیسے شیطان ابلیس نے آدم کی سن میں 14 کا نور دیکھا, حسد کا مرتکب ہوا, سجدہ نہ کیا, تعظیم نہ کی, اللہ نے ساری عبادتیں منہ پہ دے کے لعنتی بنا دیا, قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا, اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا. اسی طرح اللہ کے رسول بھی جب امت کو لکھوانا چاہتے تھے کہ لاؤ قلم دماغ میں لکھ دوں جس کے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی, لیکن یقیناً جو نیک صحابہ تھے ہم ان کو سلام کرتے ہیں. لیکن سورہ منافقین بتاتی ہے کچھ منافق بھی تھے جن لوگوں نے قلم دماغ نہ دی, ان کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہے اور رسول کا فرمان بھی کہہ رہے قوموا عنی, میرے دربار سے نکل جاؤ. جسے رسول اپنے دربار سے نکال دے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ابلیس کو نکال دیا.
کائنات کے زمانوں کو سلامت رکھے اور کسی کو محتاج نہ کرے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، آج 4 محرم ہے، چند دن کا مہمان ہے، زہرا کا وہ بیٹا جسے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ عزاداروں، آج ان شہزادوں کی شبیہ برآمد ہونی ہے کہ جن کے بعد زینب کی نسل ختم ہوتا ہے۔ بڑے پرانے عزادار بیٹھے ہو، معرفت والے عزادار بیٹھے ہو۔ مولا حسین کائنات کے سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ مولا حسین کا علی اکبر جیسا مارا گیا، جس کے بعد مولا نے کہا علی اکبر اب مجھے جینے کی کوئی خواہش نہیں۔ مولا کا 6 مہینے کا علی اصغر مارا گیا۔ کہوں گا مولا بہت بڑے مظلوم ہیں، مومن روتے ہیں، لیکن آپ کی بہن آپ سے ایک جیسے بڑی مظلومہ ہے، شریکت الحسین ام المصائب۔ مولا تیری نسل کربلا سے چل پڑی، زینب کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں، شب عاشور ہر ماہ اپنے بچے کو تیار بھی کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کل سب سے پہلے تو میدان میں جانا تاکہ رسول کی بیٹی کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں۔ اے بیٹے پیغمبر، تیرے بیٹے سے پہلے میرا بیٹا مارا گیا۔ جناب ام المصائب بھی اپنے بیٹوں سے کہہ رہی تھی اے اون محمد سب سے پہلے تم میدان میں جانا۔ بی بی کو پتا تھا ماموں اجازت نہیں دیں گے، بی بی نے گور سکھا دیا اگر ماموں اجازت نہ دے، کبھی ہاتھ چومنا، کبھی پاؤں چومنا، پھر بھی اجازت نہ دے، ایک واسطہ دینا وہ رد نہ کر پائے گے۔ کہنا تجھے ماں زارا کا واسطہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، کہنے میں تجھے ماں زہرا کا واسطہ، یہ چھوٹا واسطہ نہیں ہے عزاداروں کہ ماتم کو عبادت سمجھتے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب